آپ نے کہا، آپ سے یہ کہا گیا کہ فلاں کی بیٹی آپ کے نکاح میں دی ہے، آپ نے قبول کا لفظ زبان سے نکالا، اسی وقت اسی لمحے کتنے رشتے تبدیل ہو گئے۔ صرف آپ کی زبان سے قبول کا لفظ نکلنے کے بعد اس زبان کی ثقافت، اس زبان کی حیثیت پہ غور کریں۔ ایک لمحے صرف آپ نے ایک لفظ کہا قبول ہے، اس کے بعد رشتوں کی تبدیلی دیکھیے اور انقلاب دیکھیے کہ ایک عورت کسی کی بیٹی آپ کی بیوی بن گئی ہے۔ ایک لمحہ پہلے آپ کنوارے تھے اور غیر شادی شدہ آپ کو کہا جاتا تھا، صرف قبول لفظ کہنے سے آپ کی اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ بھی بدل گیا ہے کہ آپ شادی شدہ ہو گئے۔ جو کنوارے کا لیبل آپ کے ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ کسی کی بیٹی آپ کی بیوی بن گئی، آپ شوہر نہیں تھے، شوہر بن گئے۔ آپ کو اس سے پہلے شوہر یا خاوند نہیں کہا جا سکتا، ابھی آپ کے جملے کے بعد آپ کو شوہر کہا جانے لگا، خاوند کہا جانے لگا۔ اس سے پہلے آپ کو دولہا تو کہا گیا ہے، خاوند نہیں کہا، شوہر نہیں کہا۔ لفظ کہنے کے بعد، ایک جملہ زبان کو ادا کرنے کے بعد آپ کی اپنی حیثیت سٹیٹس جو ہے کتنا تبدیل ہوا ہے، کتنا بدلا ہے۔ آپ کے سسرال نہیں تھے، اس جملے کے بعد سسرال تھے، سسر نہیں تھا، ساس نہیں تھی، سالیاں نہیں تھی، سالے نہیں تھے۔ یہ سارے رشتے ایک لمحے اور ایک جملے کے بعد آپ کے سامنے آ گئے۔ یہ حیثیت ہے اس جملے کی جو زبان سے، تو جس طرح ایک لفظ سے یہ ساری حیات پوری کیفیت تبدیل ہو گئی، تو ذرا باقی جملوں بھی غور کر لیا۔ مثلا یہ گھر ہنستا بستا اچانک کسی زبان کے 4 حروف پر مشتمل ایک لفظ طلاق کہنے سے اب رشتے ٹوٹنے لگے۔ وہی جو رشتے بنے تھے، جس کی بنیاد پر آپ باپ، شوہر اور دیگر رشتے قائم ہوئے تھے، اب وہ ٹوٹنے لگے۔ 4 حروف پر مشتمل ایک لفظ طلاق آپ نے کہہ دیا، اسی لمحے نکاح ٹوٹ گیا۔ جو بیوی تھی وہ مطلقہ ہو گئی، وہ عدت میں چلی گئی۔ وہ ساس، وہ سسر، وہ سارے سالے، وہ جو رشتے بنائے تھے وہ سارے ٹوٹ رہے ہیں جملے سے۔ تو آپ کی زبان کی یہ حیثیت ہے، اسی کے رشتے بن رہے ہیں، اسی سے ٹوٹ رہے ہیں، اسی سے جڑ رہے ہیں، اسی سے الگ ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سا آگے تو ماہ رمضان ابھی گزرا ہے، پورے ملک، پوری امت نے ایک شخص کے کہنے پر ماہ رمضان کو ماہ رمضان سمجھا اور رمضان کے روزے شروع ہو۔ آپ میں سے کسی نے چاند نہیں دیکھا ماہ رمضان، ایک شخص نے اعلان کیا شعبان ختم ہو گیا ہے، ماہ رمضان کا چاند ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پورے ملک کا، پورے علاقے کا ایک پورا نظام جو ہے بدل گیا۔ یہ حالت عید الفطر کی رات کی، چاند دیکھا، بندوں نے گواہی دی، اور اس سال تو آپ کے علم میں رات 10-11 بجے تک ہم اس حالت کیفیت میں تھے کہ سحری ہو گئی۔ 11 بجے اعلان ہوا، وہ سارا نظام بدل گیا، صبح عید ہے۔ اس پر، زبان پر، جملوں پر، یہ ساری چیزیں
حقائق ہیں جن کا آپ انکار نہیں کر سکتے. تو آپ کے جملوں کی جب یہ حیثیت ہے تو پھر ان جملوں پہ غور کریں. جس قوم کا گزشتہ خطبہ ذکر ہوا یہودیوں کا، عیسائیوں کا، انہیں جو خاص یہودی جو ہے یہ جملے ایسے گھڑتے اور ایسے بناتے تھے جن کے بیک میں، جس کے پیچھے سیاق و سوال ایک پوری کہانی ہوتی. اور وہ جملے مشہور کرتے، الفاظ بدلتے، حروف بدلتے، مخارج بدلتے، تاکہ ان الفاظ کی حیت کیفیت بدل جائے. یہ یہودیوں کی عادت تھی، روش تھی. اپنے مذاہب کا پرچار جملوں کے ذریعے وہ کرتے تھے. اور یہ جو روش ہے یہودیوں کی، یہ مسلمانوں میں داخل ہو. اور آج مسلمانوں کی زبانوں پر ایسے جملے، ایسے الفاظ، ایسے جملے جن کی ایک تاریخی، اسلامی اور دینی حیثیت ہے. کچھ جملے گمراہ کن ہیں، کچھ جملے کفر تک لے جانے والے، کچھ جملے ہمارے عقائد اور نظریات کے بالکل برعکس ہے. لا علمی اور جہالت یا لوگوں سے اچکے ہوئے وہ جملے جو ہماری زبانوں میں جاری. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث جو صحیح البخاری اندر ہے، بڑی معروف حدیث. آپ سفر اندر صحابہ کرام کے ساتھ، تو رات کو بارش ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے صبح ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، رات کو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، مومن رہے، اور کچھ لوگ کافر ہو گئے. صحابہ کرام حیران ہو گئے، کس بات پر؟ آپ نے فرمایا، جس شخص نے رات کو یہ بات کہی کہ بارش، آج کی رات کی جو بارش ہے فلاں ستارے کے فلاں جگہ پر آنے کی وجہ سے ہوگی، وہ کافر ہو گئے. اور جنہوں نے کہا اللہ کے عامر سے بارش ہوئی، وہ مومن رہے. یعنی جملہ یہ بارش ہے فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی. تو کیا ہوا؟ ایمان گیا، اسلام گیا، دین گیا، ٹوٹ گیا. اور جس نے کہا کہ نہیں بارش اللہ کے عامر سے ہوئی، وہ مومن ہے. ایسے ہی بے شمار جملے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے، اپنی موجودگی میں کوئی ایسا اگر جملہ کہتا جو اسلام یا دین یا عقیدے کے خلاف ہوتا، رسول اللہ روکتے ہو. آپ کی یہ سنت ہے، الفاظ کی درستگی آپ کی سنت. جس جملے اندر کوئی عقیدہ قرآن اور سنت اور دین کے خلاف جا رہا ہے، رسول اللہ سے روکا ہے، منع کیا ہے. اس پر بہت سارے دلائل ہیں. ایک آیت کی طرف اشارہ کر کے بات آگے بڑھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے گھر میں شادی تھی اور دعوت تھی. شادی کے متعلق دعوت، انصار کی عادت تھی، رواج تھا، جب شادی ہوتی سارے خاندان کی بچیاں چھوٹی جب اکٹھی ہوتی تھی تو وہ آپس میں گیت گاتی، کھیلتی. تو دف لے کے وہ بجاتی تھی، کٹکھٹاتی تھی. اس میں آواز ہوتی ہے، ساز نہیں ہوتی. یہ دف اور ڈھول میں فرق ہوتا ہے. ڈھول کے دونوں طرف چمڑا
لگا ہوتا ہے اور دف کی ایک طرف ہوتا ہے، اس میں آواز ہوتی ہے، دف میں ساز نہیں ہوتا، ڈھول میں ساز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے ڈھول کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے، اس کو حدیث میں کوبا کہا جاتا ہے، ڈھول۔ یہ موسیقی کے آلات، یہ چیزیں، یہ ڈھول میں توڑنے آیا ہوں، میری ڈیوٹی یہ ہے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے ہے کہ ڈھول نہ رہے گا، میں اس کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ آج امت کے پھر وہ گلے میں، اور حیران کن بات ہے ڈھول ہوتا بھی گلے میں ایسا پڑا ہے کہ آج تک گلے میں حضور توڑنے آئے تھے، امت نے پھر اس کو سینے سے لگایا ہوا، گلے سے، ادھر گلا اور سینہ پورا سجا ہوا ہے ڈھول جس کو رسول اللہ توڑنے آئے۔ تو بچیاں دف بجاتی تھیں، وہ دف کھٹکھٹاتی تھیں، وہ نشانی تھی کہ یہاں بچیاں وہ قبیلے کی پھر اکٹھی ہو جاتی اور گیت وغیرہ۔ آج سے اپنے ماحول میں پیچھے چلے جائیں، 20 سال 15 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں، تمہاری اپنی بیٹیوں بہنوں کو یہ فحاشی اور بے حیائی اور یہ سارے گیت اور گانے، ان کا تصور بہت کم تھا، سادگی تھی۔ بڑی عمر تک بچیوں کو شعور نہیں ہوتا تھا ان برائیوں، جس کا آج تصور 3 سال سے بچیوں کو ہو گیا، 2 سال سے ہو گیا۔ اس میڈیا نے یا اس موبائل یہ جو تباہی مچائی ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ تو وہ بچیاں گیت گاتی تھیں، گیت بھی بے حیائی والے، فحاشی والے، بے حرمی، اور جس سے بندے کے خواہش پرستی میں، جذبات میں یا اس میں کوئی تبدیلی ہے، ایسی کیفیت نہیں۔ وہ اپنے باپ دادا کی جو قربانیاں ہوتی تھیں، جو جنگیں ہوتی تھیں، بہادری ہوتی تھی، دلیری ہوتی تھی، اس کے تذکرے اشعار میں ہوتے تھے۔ اس میں وہ بچیاں یاد کیے ہوتے وہ پڑھتے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شادی پر تشریف لے آئے، دعوت دی حضور کے انصاریوں کے ہاں، اور وہ بھی پہلے حضور تشریف لے آئے، کچھ دیر بعد سیدنا عمر تشریف لے آئے۔ تو نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو وہ بچیاں ایسے ہی بیٹھی رہی اور وہ دف جو ہے وہ کھٹکھٹاتی رہی۔ سیدنا عمر تشریف لائے تو انہوں نے اس کو چھپا لیا بچیوں نے، اور ڈر گئی۔ سیدنا عمر نے ڈانٹا کہ حضور آئے تو آپ نے ایسے نہیں کیا اور دف روکا بھی نہیں ہے اور آپ نے کھٹکھٹانا بھی بند نہیں کیا، اور میں آیا ہوں تو آپ نے یہ کیا۔ بچیوں نے کہا ہم عام سے ڈرتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے روکا، عمر، ہر قوم کی کوئی نہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، انصار کی بچیاں جو ہے نا یہ شادی کے موقع پر ایسا کرتی ہیں، ان کو کرنے، اس میں جوانہ عورتیں نہیں ہوتی تھی۔ ذہن میں بٹھا لیں، جن لوگوں نے، جن مفکرین نے، جن لبرل لوگوں نے ان چیزوں سے گانے کو جواز دیا ہے یا دف کا جواز دیا ہے یا عورتوں کے ناچنے کا جواز دیا ہے یا عورتوں کے گانے کا جواز دیا ہے، وہ بالکل اپنے کسی اور ایجنڈے پر ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں، گانا حرام ہے، عورتوں کا ناچنا بھی حرام۔ بچیاں بھی نہیں ناچتی تھی، وہ عرب کی بچیاں، وہ بھی بیٹھ کے گیت گا رہی، ایک گا رہی ہے دوسری سن رہی ہے، ایسا عورتیں دف کھٹکھٹاتی ہیں۔ جہاں تک حدیث میں تذکرہ ہو وہاں تک رکھنا چاہیے، اس سے ایسا جواز کوئی نکالنا جس سے فحاشی اور بے حیائی اور گانے کا جواز ہو، یہ حدیث پر بھی ظلم ہے، اپنی جان پر بھی ظلم ہے۔ تو بچیوں نے گیت گاتے گاتے، کہتے کہتے حضور کی شان میں جملہ گئے اور کہنے لگی ہمیں وہ نبی آ گئے جو قلب کی بات کو جانتے ہیں۔ بات جملوں کی چلی تھی، حقائق کی چلی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے روکا، اسی وقت اسی لمحے فرمایا بیٹیوں بچیوں
جو تم پہلے کہہ رہی تھی نا کہ ہم میں نبی آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، ہاڈے روتے 14ویں کے چاند چڑھ آئے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں جو تم کہہ رہی ہو، اور یہ جو جملہ تم نے کہا نا اپنے کلام میں اور اپنے اشعار میں کہ ہم میں وہ نبی جو کل کی بات جانتے ہیں، یہ جملہ میرا حق میں درست نہیں ہے۔ کل کی باتوں کو جاننا محمد کی شان نہیں ہے، یہ میرے رب کی شان ہے۔ یہ جملہ چھوڑو، اس جملے کو ترک کرو، یہ لفظ درست نہیں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ایسے الفاظ کے استعمال سے جس سے عقیدے پر زد پڑے، قرآن اور حدیث کے کسی عقیدے پر زد پڑے، روکا ہے۔ اب یہ جملہ قرآنی آیات کے خلاف تھا، کہنے والی بچیاں چھوٹیاں تھیں، چھوٹی بچیاں، فوری روکنے کی ضرورت کیا تھی؟ موقع شادی کا تھا۔ جو دف کی جماعت تھا حضور نے، سیدنا عمر نے روکا ہے، آپ نے اس کو منع کر دیا ہے کہ نہیں نہیں آپ ذرا رہنے دیں، بچیاں کھیل رہی ہیں تو ان کو کھیلنے دیں۔ سیدنا عمر نے یہ سمجھا تھا کہ دف بھی نہیں بجانا، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ بچیاں ان کو کھیلنے دیں، ہر قوم کی خوشی ہوتی ہے، ان کی یہ خوشی ہے، ان کا یہ رواج ہے، ان کو کرنا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اسی لمحے جس میں روک رہے تھے سیدنا عمر کو کچھ نہیں کہنا، جب جملہ وہ کہا جو قرآن کے خلاف ہے، جب وہ جملہ آیا جو حدیث کے خلاف ہے، جب وہ جملہ آیا جو رسول اللہ کی شان کے خلاف ہے، رسول اللہ نے روکا، منع کیا، فرمایا نہیں بچیو یہ جملہ میرے حق میں درست نہیں ہے، کل کی بات اللہ جانتا ہے، یہ ہم پہ واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ ہم ایسے جملوں سے پرہیز کریں اور روکیں جو قرآن اور دین اور حدیث اور شریعت کے خلاف زبان زد عام ہیں، چل رہے ہیں، اٹھ کے ہوئے جملے ہیں۔ اس پر ایک اور دلیل دیکھیں، پھر بات آگے نبی کائنات جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، یہ شخص آیا اور اس نے آ کے ایک بات کہی، مشہور حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ میں کہ وہ ہوگا جو اللہ اور اس کا رسول چاہے گا، وہ ہوگا جو اللہ چاہے، اللہ اس کا رسول جو چاہے وہ ہوگا۔ اب بتائیں کہ ہمارے جملے کہاں ہیں؟ یہ آنے والا کون ہے؟ صحابی رسول ہے، زیر تربیت اصلاح ہو رہی، حضور کے سامنے تشریف لائے، حضور کی موجودگی میں کہتا ہے وہ ہوگا جو اللہ اس کا رسول چاہے گا۔ یا رسول اللہ نے اس کو برداشت کیا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، میری شان بیان کر رہا ہے، میری شان کو بڑھا رہا ہے۔ ماحول تو یہ کہتا ہے نا کہ حضور کو خوش ہونا چاہیے، راضی ہونا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میری تعریف کر رہا ہے، حضور سے محبت کرو تے انے وار کرو تے کوئی حد نہیں، جی تھوڑا دل کرے کرو۔ یہ تصور آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ حضور محبت اندھے وار محبت کرے، جتنی محبت کرنی ہو، جو کہنا ہے کوئی بات نہیں، یہاں جو تمہارا دل کہے گا ایسی بات۔ محبت ہو حضور سے، اتنی ہو محبت کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہو، ایمان ہوندہ ہی تھا، مکمل ہی تھا، یہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہو۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ رسول اللہ کو محبت میں، عقیدت میں، پیار میں اللہ کا درجہ یا اللہ کی صفات دے دی۔ اللہ کا بھی حق ہے، اس کی بھی صفات ہے، اس کے بھی اسماء ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہے، اس کا بھی کچھ تقاضا ہے۔ قیامت والے اس کے بارے میں کوئی سوال ہوگا،
جہاں شان رسالت، مقام رسالت، عزت رسالت، عطرت رسالت ہے، وہاں اللہ کی عزت، اللہ کا مقام، اللہ کی شان، عقیدہ توحید بھی ہے۔ یاد رکھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ حق ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے بعد ہے۔ عقیدہ رسالت ہے لیکن عقیدہ توحید کے بعد ہے۔ رسول اللہ کی ذات ہے لیکن اللہ کے بعد ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور رسول اللہ سے۔ پہلے اللہ ہے محبت میں بھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ کی محبت میں سخت ہوتا ہے۔ یہودیوں کی عادت تھی کہ جملے بناتے تھے اور اس میں توہین کرتے تھے اللہ کی اور رسول اللہ کی اور اہل علم کی اور اہل دین کی، اصحاب رسول۔ وہ جملے آج ہمارے زبان پہ جا رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اسی وقت روکا، فرمایا کیا تو کہہ رہا ہے؟ اللہ اس کا رسول جیسے چاہے گا ویسے ہوگا؟ فرمایا نہیں، ایسا تو نہیں۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، اسی وقت میرے سامنے اس جملے کو بدل اور کہہ، ایسے ہوگا جیسے میرا اکیلا اللہ چاہے۔ یہ تو کہہ رہا ہے یہ جملہ درست نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید کے خلاف جملہ ہے، اس جملے کو رسول اللہ نے برداشت نہیں کیا۔ مومن اللہ کی محبت میں سخت ہوتا ہے، رسول اللہ نے نہیں برداشت کیا، کوئی بات نہیں ہے، چلتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ اب جملوں پر بھی پابندی ہے، اب الفاظ پر بھی قید ہے، ہم الفاظ بھی نہ بولے، جملے بھی نہ بولے۔ جب اصحاب رسول حضور کے پاس آتے تھے تو حضور کو اپنی طرف مخاطب کرنا ہوتا، اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا، تو کیا کہتے؟ رائنا۔ کیا معنی تھا؟ یا رسول اللہ شفقت فرمائیے، ہماری بھی کوئی رعایت فرمائیے، ہماری بات۔ اس طرح عام بندہ محفل مجلس میں جاتا ہے نا، تو کوئی بات کسی کو بڑے بندے کو مخاطب کر لو یا ساڑھا بھی کوئی خیال رکھو، ہم بھی آئے بیٹھے، ہماری کوئی رعایت بھی فرما دو، ہماری طرف کوئی توجہ کر دو، تو رائنا کا لفظ اس بولا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ کہاں ہے؟ قرآن میں۔ وہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رعایت، ہماری طرف توجہ ذرا فرمائی۔ تو یہودیوں کی یہ سازش تھی، غیر المغضوب علیہم الضالین، اس بری قوم ملعون اور مغضوب کی یہ عادت، یہ الفاظ بدلتے تھے، مروڑتے تھے، مخارج کو تبدیل کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ جو لفظ ہے نا قرآن میں، حضور کو جب بلانا ہے، مخاطب کرنا ہے تو رائنا کہنا ہے، ذرا رائنا کہنے کے بجائے اس آئین کے آگے جو ہے اس کو ذرا مروڑیے اور یا پڑھیے، اور رائنا کہیے، جلدی جلدی رائنا 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 کے بجائے رائنا کا ہو۔ کیا ہوگا؟ اب اس کا معنی کتنا بدلے گا؟ رائنا ہماری رعایت کیجیے، رائنا ہمارا چرواہا ہے، او ہمارے نوکر، او ہمارے خادم۔ بدل دیا ظالموں نے، گستاخوں نے، یہودیوں نے۔ حضور کو جب سامنے آتے تو کہتے رائنا، او ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس جملے کو بدلوایا، لا تقولوا رائنا، اے ایماندارو، جملوں کی حقیقت نہ ہوتی، جملوں پر اسلام دین شریعت کھڑی ہے، لا الہ الا اللہ پر اسلام ہے، جملہ ہے، کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آپ کا ایمان کھڑا ہے، جملہ ہے۔ کوئی بندہ کہہ دے میں اس کو نہیں مانتا تو اسی وقت ساری حالت بدل جائے گی، وہ کافر ہے۔ جملوں پر آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ اس کے پہرے دار ہیں۔
الفاظ کے آپ امین ہیں، ان الفاظ کو جانچیے پرکھیے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایماندارو آج کے بعد رائنا نہیں کہنا، یہ لفظ بدلو۔ حضور کو مخاطب کرنا ہو اپنی طرف انظرنا یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیے، انظرنا کہنا ہے آپ نے، رائنا کہنا ہے، ایسا لفظ ہی بدلو جس کو مروڑ کے کوئی اور معنی جو بھی لینا چاہتے ہیں ہم اس لفظ کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ لا تقولوا رائنا، آج کے بعد کوئی مومن کوئی صحابی رسول رائنا نہ کہے قرآن میں، رائنا کے بجائے انظرنا، اللہ نے متبادل لفظ دیا، یہ لفظ کہو حضور کو، انظر علینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری حالت کی طرف دیکھیے، ہماری طرف دیکھیے، توجہ فرمائیے، یہ الفاظ کا استعمال ہے۔ آج یہودیوں کے پھیلائے ہوئے کئی الفاظ ہماری معاشرے میں جاری، ان کی شرح، پہلے ان الفاظ کی اہمیت کو جانیے، ان کو تولا جائے گا، پوچھا جائے گا، حساب ہوگا، آپ کے ایمان اور عقیدہ ختم ہو سکتا ہے لا علمی اور جہالت میں، لہذا اپنے الفاظ جو بول رہے ہیں اس پر آپ سوچیں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ لفظ ہمارے یہاں مشہور ہے، آپ اس طرف آتے ہیں کہ ہم اللہ نبی وارث، اللہ نبی وارث، یہ جملہ قرآن کے خلاف، واللہ میراث السماوات والارض، اللہ کہتا ہے زمین اور آسمان کا میں اکیلا اللہ وارث ہوں، میری شان۔ اللہ فرماتا ہے میں وارث ہوں آسمانوں کا زمین کا، میرے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے۔ جانتے ہوئے وقت تھا کہ رسول اللہ دنیا میں تشریف فرمان نہیں تھے، زمین بھی تھی آسمان بھی تھا، مخلوقات بھی تھی، فرشتے بھی تھے، ساری کائنات کا نظام چل رہا تھا جس میں محمد مصطفیٰ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ پھر آپ اپنی عمر پاک پوری مکمل کر کے تشریف لے گئے، نظام چل رہا ہے، یہ اطاعت حضور کی ہے، یہ امت ساری حضور کی ہے، نبوت کا زمانہ حضور کا ہی چل رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے زمین و آسمان کا وارث کون ہے؟ اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ایسے ایسے جملے لوگوں نے کھڑے بنائے، اس کے بیک میں ایک پورا عقیدہ ہوتا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ پنج تن پاک کو نہیں مانتے، پنج تن پاک بھی مانتے ہیں، پنج تن پاک ہم بھی سارے کہتے ہیں جی مانتے ہیں۔ وہ پانچ تن پاک کا ایک عقیدہ، ایک لفظ، ایک جملہ ہے، اب ہم اس کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ پانچ تن میں کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا علی، سیدنا حسن و حسین، یہ پانچ ہستیاں ہیں جنہیں پانچ تن کہا گیا۔ اب یاد رکھیں کہ یہ اصطلاح کتاب و سنت کے کسی لفظ کا معنی نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ پنج اور تن یہ دو لفظ نہ اردو کے ہیں اور نہ ہی عربی کے ہیں، یہ کہاں کے الفاظ ہیں؟ کس زبان کے ہیں؟ یہ فارسی ہے، اور فارسی کس ملک کی زبان ہے؟ فارسی کس ملک کی سرکاری زبان ہے؟ ہماری قومی زبان جو ہے وہ تو سرکاری اور قومی زبان ہماری اردو ہے۔ سعودی عربیہ جو عرب ریاستیں ہیں ان کی سرکاری اور قومی زبان عربی ہے، پھر فارسی کس کی قومی اور سرکاری زبان ہے؟ یہ ایران کی ہے، تو یہ لفظ پھر کہاں کا ہوا؟ کس نے مشہور کیا؟
کہاں سے شروع ہوا؟ پھر 5 تن تو فارسی ہے، کسی فارسی نے بنایا ہوگا۔ وہ اپنا عقیدہ بڑے خاموش طریقے سے داخل کر رہے، اب کوئی انکار بھی نہ کرے۔ کون نہیں مانتا حضور کو پاک؟ کون نہیں مانتا علی پاک، فاطمہ الزہرا کو، حسنین کو؟ سارے پاک ہیں، لیکن ہمارے نزدیک جو پاکی کا معنی ہے وہ اور ہے۔ جنہوں نے یہ لفظ بنایا ہے ان کے نزدیک 5 تن پاک کا معنی اور ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ 5 معصوم ہیں، باقی سارے گناہگار ہیں۔ یہ 5 تن جو ہے یہ معصوم ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ سیدنا علی، فاطمہ، حسن و حسین پاک ہیں، لیکن جو پاک کا معنی آپ کرتے ہیں معصوم، وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے تو اپنے عقیدے میں کہا، اس نے تو باقی جماعت کو ناپاک کہنا تھا۔ ابو بکر و عمر، عثمان کو، دیگر اصحاب رسول کو، امی عائشہ کو، حفصہ کو، میمونہ، جویریہ کو، حضور کی بیٹی زینب، رقیہ، ام کلثوم کو اس پاکیزگی طہارت سے بیر کر کے کہنا تھا کہ یہ ہیں 5 تن پاک، باقی ہیں سارے ناپاک، تو وہ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس نے ایسا جملہ اچکا کہ ہماری زبانوں پہ چڑھا کہ 5 تن پاک۔ بعض دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہی قول ہے اور صحیح قول ہے، صحیح سند سے، غالباً صحیح مسلم میں سیدنا علی فرماتے ہیں کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، کہ ظاہری طور پر جملہ سچا ہوتا ہے، مراد باطل ہوتی ہے۔ کلمہ تو حق ہے کہ 5 تن پاک ہے، بات درست ہے، کلمہ درست ہے، لیکن اس کے بیک میں، سیاق میں جو عقیدہ ہے کہ باقی سارے پاک نہیں ہیں، یہی پاک ہیں، اور اس پاک کا معنی معصوم ہے، عصمت ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر کہا۔ یہ عقیدہ تو کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ گناہوں سے پاک کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معصوم کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معصوم انبیاء ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، وہ سننا کا اجماع ہے کہ عصمت صرف انبیاء کا خاص ہے۔ صحابہ کرام، آل رسول، اہل بیت، اللہ نے کو کبائر سے محفوظ رکھا ہے، کبیرہ گناہ سے وہ محفوظ رہے، لیکن لفظ محفوظ اصحاب پر، آل رسول پر بولا جا سکتا ہے، علماء نے بولا ہے، محدثین نے بولا ہے۔ معصوم کا لفظ خاصہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محفوظ وہ ہوتا ہے جس سے گناہ کا امکان موجود ہو، یہ فرق ذہن میں بٹھا لیجئے۔ محفوظ وہ ہوتا ہے جس سے گناہ کا امکان ہو، اللہ نہ ہونے دے اپنی رحمت، اپنی قدرت سے، تو یہ لوگ محفوظ ہیں۔ جن کے دل میں گناہوں کی نفرت بھر دی جائے وہ محفوظ ہیں، لیکن جس سے گناہ ہونے کا امکان ہی نہ ہو وہ معصوم ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو درست فرمائیے تاکہ کوئی بندہ تمہارے عقیدے کو اٹھ کے نہ خراب نہ کرے، تمہارے ذہنوں میں کوئی فتنہ ڈالے نہ، اتنا مضبوط ہو عقیدہ۔ ایسے جملے کہتے کہتے میں تو بے شمار ایسے جملے، جب ہم چھوٹے چھوٹے یہ بچوں کو دیکھتے تھے، اب تو شاید ہمارا یہ یعنی فیلڈ ہی نہیں ہے، جب چھوٹے ہوتے تھے تو بچوں کو سنتے تھے، دیکھتے تھے، کھیلتے تھے، تو کھیل میں ہم کیا کرتے تھے؟ 3 گانے کہتے تھے۔ کون کون گانا تھا پتہ ہے آپ؟ 3 گانے، ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ۔ اور کسی کا کوئی کام ہو جاتا کہتے فلاں کے تو پاؤں 12 ہیں، پاؤں 12 سے مراد کون ہے؟ وہی 12 معصوم امام۔ اتنے ظالم ہے، یہ ایسے عقیدہ گھڑتے ہیں، کھیلوں میں بھی انہوں نے اپنے عقیدے کو منوایا۔ پاؤں 12 ہیں، 3 گانے، اب کہتے رہو 3 گانے، ابو بکر، عمر، پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کر دیا، میں کفر میں چلا گیا ہوں۔
ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں یہ نظریہ گندا کہاں سے میں نے داخل کر لیا؟ یہ تو یہودیوں کا جملہ تھا۔ 14 معصوم، لیکن گاڑیوں کے نمبر بھی 14 ہوتا ہے، یا 12 ہوگا یا 14 ہوگا یا 5 ہوگا۔ گاڑیوں کے نمبر بھی بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں میں بکتے ہیں۔ 5 نمبر کیونکہ 5 تن پاک، 786 کیوں یہ بسم اللہ ہے، 11 کیوں کہ یہ 11ویں ہے، 12 کیوں کہ یہ 12 معصوم ہے، 12 امام، 14 کیوں کہ 14 معصوم ہے۔ یہ سارے جملے انہوں نے بنائے ہوئے، ہمارے بیچارے اہل سنت اہل حدیث بولے والے کوئی ایسی بات کرتے ہی اتنے چلا کے ہوں۔ یہ گاڑی جا رہی ہے 12 نمبر ہے، یہ 14 نمبر ہے، 14 معصوم ہے۔ کالی گاڑی لے لے تو لینے والے آ جائیں گے، 14 کا نمبر ہو تو ہو سکتا ہے گاڑی کی 2-4 لاکھ قیمت ہی بڑھ جائے، کوئی نہ کوئی تو ہمیں مل جائے گا جو کہے گا 14 نمبر گاڑی تو میں نے دے دو۔ یہ 14 نمبر جو ہے نا، یہ خاص نمبر ہے، بابرکت نمبر ہے۔ اس سے مراد 14 معصوم ہے۔ کون 14 معصوم؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام حسن عسکری، امام نقی تقی، امام مہدی، یہ 14 معصوم ہیں جو انہوں نے اپنے عقیدے میں بنائے۔ 12 ان میں سے 2 نکال دیں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو اور فاطمہ الزہرا کو الگ کر دیں، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 12 امام۔ باقی اماموں کو نکال دیں، صرف رسول اللہ کو، فاطمہ کو، علی کو، حسن حسین کو رکھے، تو یہ کیا ہو گیا؟ 5 تن۔ ایسے ایسے جملے کئی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہو کہ جنت حسین، اب گاڑی کے پیچھے لکھا جنت حسین، تو انہوں کچھ نہیں ہویا، پورا اپنا عقیدہ بیان کر گیا، پڑھا گیا اپنا عقیدہ، بتلا گیا عقیدہ۔ سانو تو شرم آتی دکان تے بھی کوئی جملہ لکھنے پر گاہک نہ کٹ جان، یا ایو یا قیوم بھی نہ لکھ دے، توحید کا جملہ بھی نہیں لکھتے۔ کئی کسوں کی دکانوں سے کوئی جملہ توحید والا کو سٹیکر لگا اور وہ کھاڑ دیا، پتہ لگ جائے سی واقعی ہے غلطی۔ وہ تو چلتا چلتا گاڑی کے پیچھے لکھ گیا ہے کیا؟ جنت حسین۔ کیا مانا؟ اب کون انکار کرے کہ حسین جنتی نہیں ہے؟ بناتے ہوئی جملہ بڑے سوچ کر، پر کوئی انکار بھی نہ کرے۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسین، کوئی شک نہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ جنت کے وارث ہیں، جنت میں جائیں گے، اعلیٰ ترین درجے پر ہے۔ لیکن جنت حسین کی اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے کہ جنت حسین اس کا مالک ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ جنت حسین، جنت میری ہوئے تو میں جنہوں چاہوا دے، جنت تہاڈی ہوئے تو تسی جنہوں چاہو دیو، جڑی زمین تہاڈی ہے، ملکیت تہاڈی ہے، پلاٹ تہاڈا ہے، جنہوں تسی چاہو دیو۔ جنت کس کی ہے؟ حسین۔ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، کیا یہ جملہ ٹھیک ہے؟ پڑھ لیجیے وہ قرآن پاک کا واقعہ، احد کا میدان ہے، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخمی، دانت مبارک کا ایک حصہ، ربع چوتھا حصہ دانت کا شہید ہوا ہے حضور کے دانت مبارک۔ تو حضور کا دانت مبارک شہید ہے، خون نکل رہا ہے، حضور کا چہرہ پاک زخمی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کاش کوئی قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، کوئی اس کے قریب آئے۔ حضور نے فرمایا تھا نا، جب چچا حمزہ کی میت کو دیکھا تھا نا، مسلح بنے ہوئے ٹکڑے ہو گئے، فرمایا چچا تیری میت پہ کھڑے ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ چچا جب مجھے اللہ نے موقع دیا، جب مجھے اللہ نے غلبہ دیا، اے میرے چچا تیری میت کو دیکھ کر میری کیفیت یہ ہو گئی ہے، آج تیری میت پہ کھڑے ہو کے محمد وعدہ کرتا ہے اگر مجھے اللہ نے غلبہ دیا تو میں تیرے ایک چاچا کے بدلے 70 بندے ماروں گا۔ کتنے؟ 70۔ اسی وقت وہی آئی، محبوب جی قانون تو ایک کے بدلے
ہمارا قانون تو ایک کے بدلے ایک ہے. آپ فرما رہے ہیں میں 70 ماروں گا. یہ جو فرما رہے ہیں میرے محبوب، کاش کوئی قرآن کو پڑھے. محبوب سن لیجئے، بدلہ لینا چاہتے ہو اپنے چچا کا تو ایک کے بدلے ایک ہے. اگر صبر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. پھر جملہ اللہ نے روکا ہے کس کا؟ محمد مصطفیٰ کا. ہماری کیا حیثیت؟ اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں بولنے دیا. فرما نہیں میرے پیارے یہ جملہ نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں ایک کے بدلے 70. نہیں، یہ قانون نہیں ہے. میرا قانون یہ ہے، اس قانون پر آپ پابند ہیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. وہی پر جبیے، وہی پر قائم رہیے. وہی سے آگے آپ پڑھ کے فرما رہے ہیں کہ میں 70 ماروں گا. 70 نہیں، وہی ایک ہے. خاموش. کیا فرمایا تھا؟ بیویوں کے پاس بیٹھے. ایک بیوی نے کہا حضور فلاں بیوی کے پاس جو ہے نا وہ شہد پیتے ہیں اور وہاں زیادہ دیر رکتے ہیں. بیویوں کی چاہت ہوتی ہے نا، میرے پاس بھی زیادہ آئیں بیٹھے حضور فلاں کے پاس جاتے ہیں، وہاں وہ عصر کے پاس حضور جاتے ہیں ساری بیویوں کے گھر، وہاں شہد پیتے ہیں، پھر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ دیر زیادہ لگتی ہے. تو دوسری بیویوں نے کہا آپ کیا کریں حضور؟ تو وہاں بیٹھتے ہیں. فرمایا اس کے پاس تھوڑی سی فراوانی ہے نا، اس کو کہیں سے گفٹ تحفہ آ گیا نا شہد کا، وہ حضور کو شہد پیش کرتی ہے، اس کے بدلے اس کو حضور کو بٹھا لیتی ہے. اسے بھی کچھ پروگرام کرنا. انہوں نے کہا جب حضور آئے نا تو آپ فرمائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج نا آپ کے منہ مبارک سے کچھ نا ایسی بو آ رہی ہے جو آج تک ہم نے محسوس نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شہد میں نے تو ایسی کھائی پی نہیں ہے جس سے منہ میں کوئی ایسی بات ہو، بس شہد پیا. انہوں نے کہا پھر شہد میں بھی مختلف ذائقے ہوندے نا، مکھی کسی بوٹی تے بہ گئی ہونی، کسی پھول تے بہ گئی ہونی، وہ شہد کا ذائقہ پھر ٹھیک نہیں ہونا تو تساں پی لیا. حضور نے فرمایا میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، شہد مجھ پہ حرام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے. پھر کیا اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے؟ پھر سورۃ التحریم اس امت کو کیوں نہیں سنائی جاتی؟ پھر سورۃ التحریم اٹھائیے، 28واں پارہ اٹھائیے، انداز تخاطب تو پڑھیے. اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی. سارے جس نے عقیدہ توحید کو سمجھنا ہو اللہ کی قسم یہاں آ کے سمجھے. اس آیت میں عقیدہ کیا ہے؟ کمال ہے. اللہ کس کو مخاطب کرتا ہے؟ محمد مصطفیٰ. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ آج کے بعد میری ذات پہ کیا حرام ہے؟ شہد. سانو بھی پیر 10 دے دینا پر تو وڈا گوشت نہیں کھانا، میں نے پیران دی 10 سے. تو اٹھ دا گوشت نہیں کھانا، میں نے پیران دی 10 سے. میں نے فلاں تو شہ نہیں کھانی، تینوں پیران دی 10. یہ پیر بذات خود اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہم جو چیز حرام کرتا کہ ذہن میں ایک جو ہے روک قائم رہے کہ میرے پیر نے مجھے یہ چیز منع کی ہوئی ہے، میں نہیں کھاؤں. یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کرنے والے. یہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ اللہ بن بیٹھے ہیں، یہ رب بن بیٹھے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا میں شہد نہیں پیوں گا. اس جملے پر مواخذہ ہوا ہے قرآن پاک میں. اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے. حضور سے مخاطب اللہ ہوتا ہے یا ایھا النبی. قرآن پاک میں یا ایھا المزمل بھی ہے، یا ایھا المدثر بھی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بھی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا بھی ہے، اور یہ آیت بھی ہے. ذرا یہ بھی سناؤ. یا ایھا النبی انا ارسلناک، یہ تو سب کو یاد ہے نا، تو یہ آیت کون پڑھے؟ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی لما تحرم. ترجمہ کہیے آپ علماء سے پوچھیے. لما، یا ایھا النبی لما تحرم. اے میرے علماء کا کوئی روایت ہو سی، کوئی حدیث ہو سی تے وہ سند صحیح نہ ہو سی. بھائی قرآن 28واں پارہ ہے سورۃ التحریم میں، یہ وہ پہلی آیت مبارک ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے پیارے محبوب، اے میرے نبی، لما تحرم ما
أحل الله لك، اس چیز کو اللہ نے حلال کیا، کیوں کیا حرام آپ نے؟ اس کے علاوہ کوئی ترجمہ ہے تو مجھے کر کے دکھائیے، لیما کا معنی کوئی اور ہے تو بتلائیے۔ یہ لیما پھر اور کوئی نہیں۔ اور پھر اس میں سے ایک اور بات ذہن میں رکھے، رسول اللہ کو کون کہہ رہا ہے لیما؟ اللہ۔ ہم کہتے ہیں اللہ حضور کو لیما کہہ سکتا ہے، کیوں ایسا کیا؟ ہم نہیں کہہ سکتے، ہم تو حضور کے غلام ہیں نا۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے محبوب کیوں حرام کیا اس چیز کو جو اللہ نے حلال کی، لکا تیرے لیے، لکا تیرے لکا۔ سارا قرآن کھولو جہاں بھی لکا ہے میرا حضور کے لیے ہے نا۔ جب وہ یاد آتا ہے تو یہ بھی پڑھو، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ فرمایا محبوب لَكَ تیرے لیے، آپ کے لیے محبوب، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے محبوب کیوں حرام کیا میری اس چیز کو جو اللہ نے حلال کی، کس کے لیے؟ لکا آپ کے لیے، تبتغی مرضات ازواجک، تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اپنی بیوی کو خوش کرتے ہیں آپ، بیویوں کی رضا کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے میری حرام کی حلال چیز کو تو آپ نے حرام کہہ دیا ہے۔ یہ نہیں کہنا آپ نبی ہیں، پیارے ہیں، لیکن محبوب سن لیجئے میری حلال چیز کو حرام کرنے کا اختیار نہیں۔ نبی علیہ السلام میدان احد میں زخمی ہیں، زخمی حالت میں فرما دیا کہ یہ لوگ جنہوں نے مجھے زخمی کیا، بے نیاز، جس کو بے نیاز کہتے ہیں، اس کو اللہ کہتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ رسول رحمت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے میرے چہرے کو زخمی کیا، میرے سر پاک کو زخمی کیا، یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ لوگ بخشے نہیں جائیں گے۔ بندہ غصے میں ہوتا ہے نا، حضور جلال میں تھے، غصہ پاک میں تھے، غصہ بھی حضور کا پاک ہی ہے بھائی۔ ہم تو ادب احترام اکرام کا یہ انداز جانتے ہیں، ہمیں تو اساتذہ یہ سمجھایا پڑھایا کہ حضور کے لیے غصے کا لفظ بھی کہیں تو پاک ہی کہیں۔ حضور کا غصہ ہے نا، حضور کی جلال ہے، حضور کے غصے میں تھے اور فرمایا یہ لوگ بخشے نہیں جائیں گے۔ جی میں تو سیاح جب تو جنت نہیں جاؤنا، تو جنت مالک ہے، تو جنت نہیں جانا، انہیں جنت نہیں جانا، تن اور رب نے نہیں بخشنا، ایسے جملے نہ کہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ لوگ بخشے نہیں جائیں گے، یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کون؟ جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا، خون جاری ہے، نبی علیہ السلام کے چہرے پاک سے خون کا فوارہ نکل رہا ہے۔ فرماتے ہیں نہیں بخشے جائیں گے یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا۔ ان الفاظ کو کس نے بدلا؟ پھر ان الفاظ کو کس نے روکا؟ پھر ان الفاظ کو کس نے ٹوکا؟ آواز آئی لیس لک من الامر شیء۔ قرآن پاک پڑھیے، بے نیاز کے کلام کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے۔ لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء۔ اے محبوب یہ آپ کا اختیار نہیں، جنت دینا جہنم دینا یہ میرا اختیار ہے۔ یہی وہ لوگ جنہوں نے آپ کے چہرے پاک کو زخمی کیا، ان قریب وقت آنے والا ہے یہی کلمہ پڑھیں گے، کلمہ پڑھ کے محمد کے غلام بنیں گے اور اسلام کے لیے قربانیاں دیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ ان کو میں بخشوں گا۔ پھر کون تھا جنہوں نے آپ کے چہرے پاک کو زخمی کیا؟ پھر وہی صحابہ بنے۔ پڑھیے، قرآن کا مطالعہ کیجیے، حدیث کا مطالعہ کیجیے۔ وہی سردار بنے اسلام کے، وہی غازی بنے اسلام کے، وہی شہید بنے اسلام کے۔
کون تھا جنہوں نے نبی علیہ السلام کے چچا حمزہ کے ٹکڑے کیے تھے؟ وہ سیدنا واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر وہی واشی جب اسلام لے آئے، جنہوں نے نبی پاک کے چچا کو زخمی کیا، چچا کو قتل کیا، چچا کی میت کے مسئلہ کیا، ٹکڑے ٹکڑے کرتا رہا، انگلیوں کے پورے کاٹتا رہا، وہی واشی جب اسلام میں داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے میرے چچا کو مارا تھا۔ حضور کیا فرماتے تھے؟ میں 70 مارا گا۔ اب کیا وہ قاتل سامنے کھڑا ہے، میں 70 مارا گا تو فرماتے تھے۔ اب وہی قاتل سامنے کھڑا ہے، مارنا ایک سی، وہ بھی سامنے کھڑا ہے۔ سینا واشی سامنے کھڑے، تو نے قتل کیا تھا میرے چاچا کو؟ میں نے قتل کیا۔ تو نے ٹکڑے کیے تھے میرے چاچا کے؟ جی میں نے کیے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ واشی جب تو میرے سامنے آتا ہے تو مجھے تکلیف تو ہوتی ہے، پھر میرا چاچا تھا۔ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے میں سوچتا تھا یا اللہ جس طرح میں نے اسلام کے سردار امیر حمزہ کو شہید کیا ہے، کوئی ایسا وقت لا میں کافر کے سردار کو مار کے محمد کے دل کو ٹھنڈا کروں۔ فرماتے ہیں پھر وہ وقت آ گیا، جھوٹا تھا نبوت کا دعوے دار مسیلمہ قذاب، یہ وہ واشی ہے جنہوں نے آگے بڑھ کے کھات لگا کے جس طرح میرے حمزہ پہ حملہ کیا اسی طرح مسیلمہ قذاب پہ حملہ کیا اور مسیلمہ قذاب کو قتل کیا، جس کے بعد رسول اللہ خبر دے گئے تھے دو جھوٹے نبی ہوں گے، ایک مسیلمہ قذاب میرے بعد دعویٰ کریں گے، فرمایا یہ ہے مسیلمہ قذاب جنہیں جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا صدیق کے زمانہ خلافت میں قتل کر کے، فرمایا آج میں نے امیر حمزہ کے قتل کا بدلہ لے لیا۔ الفاظ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، لوگوں سچی صاف ستھری بات کتاب و سنت کے مطابق کیا کرو، کوئی ایسا جملہ زبان سے ادا نہ ہو جو شریعت کے قرآن کے حدیث کے خلاف۔ ہم کسی کی حیثیت کو گرانا چاہیں نا، اس کا مقام گرانا چاہے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں، زید ہو یا بکر ہو، میں نے کی پرواہ، کوئی زید ہو کوئی بکر ہو، کوئی زید ہو کوئی بکر ہو، سانوں کی پرواہ ہے، پاوی کوئی زید ہو پاوی کوئی بکر ہو۔ یہ ظالموں یہ جملہ کس نے مشہور کیا ہے؟ اسی کسی کو جاننے کوئی سی زید بکر نو اسی نہیں جان دے، تو زید بکر نو کوئی نہیں جانتا، یہ کس نے کہا ہے؟ اتنا صحیح جملہ کہ ہم کسی زید بکر کو نہیں جانتے، کوئی زید بکر ہوئے، کون ہے زید بکر؟ بدماش کس طرح بکر کو بکر کہہ رہا ہے؟ یہ کس کو بکر کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کو۔ ہم کسی زید بکر کو نہیں جانتے، بس ساڑھا تیرے نہ تعلق ہے، ہم کسی زید بکر کو نہیں جانتے۔ تو زید بکر کو نہیں جانتا تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو کسی کو نہیں جانتا تو پھر جانتا کس کو ہے؟ ابو بکر کو نہیں جانتا، رسول اللہ سے پوچھ ابو بکر کو جانتے تھے یا نہیں جانتے؟ حضور دنیا سے جاتے ہوئے فرما رہے ہیں سب کے دروازے بند کر دینا سوائے ابو بکر کے، میں سب کے سانات کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں سوائے ابو بکر کے۔ جنت کے 8 دروازے سے آواز ہے کہ ابو بکر تجھ کو آئے گی، تو جانتا ہی نہیں ہے ابو بکر کو۔ اسی کسی زید بکر کو نہیں جانتے، تو مسلمان نہیں۔ کیا جملہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ زید بکر کو ہم نہیں جانتے؟ جانتے ہو زید کون ہے؟ زید بن حارثہ ہے، صحابی رسول ہے، وہ جس کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ پتہ ہے زید کی کتنی قربانی ہے؟ یا خدیجہ کا غلام تھا، انہوں نے حضور کو ہبہ کیا تھا، چچا کو پتا چلا قبیلے کہاں سے بکتا بکاتا یہ زید آیا تھا۔ یہ وہ صحابی ہے جس کا نام بھی قرآن میں ہے۔ اس سے بڑا درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے سوائے زید۔ اتنا درجہ، پورا قبیلہ چچا باپ لینے آ گیا، پتہ چل گیا کہ ہمارا بیٹا بکتا بکاتا کہیں مکے میں پہنچ گیا ہے اور وہاں کوئی نبی ہے اس کا غلام بن گیا ہے، تو لینے آ گئے۔ تو اپنے ابے تے چاچے نو سیان کے پہچان گئے زید، انہاں کہا بس ساڑا بیٹا بکتا بکاندہ، پیسے لے لو جڑے توڑے لگے جو خرچ ہوا ہم دینے کے، ہم بیٹے کو آزاد کروانے آئے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا زید اس کو جانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا ابا ہے، مجھے لینے آئے ہیں، میں سب کو جانتا پہچانتا ہوں۔ فرمایا میں محمد کی طرف سے تم آزاد ہو، فری میں آزاد ہو، جاؤ اپنے باپ چاچا کے ساتھ۔
تو کیا کہا تھا باپ چاچا کو؟ تم واپس چلے جاؤ، میں تمہارے گھر میں وہ آزادی نہیں پائی جو محمد کے گھر میں نہیں جانا چاہتا تمہارے ساتھ۔ یہ وہ ہے زید جس کو تو جانتے ہی نہیں، اسی نہیں جانتے کہ زید بکر، کوئی زید ہو بکر، چھوڑو اس جملے کو، کفرا کافرانہ جملہ ہے، اصحاب رسول کے خلاف جملہ ہے، رافضیوں کا پھیلایا ہوا جملہ ہے، یہودیوں سے اچکا ہوا یہ جملہ ہے۔ ہم زید بکر کو نہیں جانتے اور رسول اللہ نے فرمایا تھا جا زینب میری بیٹی وہاں قید میں، وہ مکہ مکرمہ میں، اس کو لے آ۔ زید لے آیا تھا محمد کی بیٹی کو وہاں سے، تم زید کو نہیں جانتے۔ زید وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کی کئی آیات نازل ہوئی، سورۃ الاحزاب پڑھیے 22واں پڑھیے پارہ، یہ انہیں کے بارے میں آیت آئی نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ہم زید بکر کو جانتے ہیں، زید بکر سے بڑا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا کہنا ہے آپ نے کہ ہم زید کو بھی جانتے ہیں، بکر کو بھی جانتے ہیں، ہمارا ابو بکر ہے، ہمارا زید بن حارثہ ہے، رسول اللہ کا صحابی رسول ہے، جس کا نام قرآن میں ہے، جس کے فضائل حدیث میں ہے، جس کا بیٹا اسامہ بن زید ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم جانتے ہیں۔ کافروں کا کیا ہے، یہودیوں کا کیا ہے؟ ان کی تو عادت ہے کہ ایسے ایسے جملے بنانا اور امت میں اس کو پھیلانا تاکہ لا علمی میں، جہالت میں وہ جملے کہتے پھریں اور ان کے وہ جملے اچک کے وہ لوگ لے کے پھر رہے۔ ان جملوں سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے، کوئی بولے تو اس کو روکنا ہے، اس کو ٹوکنا ہے، اس کو منع کرنا ہے کہ ایسا جملہ دوبارہ نہیں کہنا۔ حب علی اور بغض، اب سارے خاموش جس طرح بیٹھے ہیں، جس طرح آپ جانتے ہیں، حب علی اور بغض معاویہ، میرا اس کا معاملہ بس وہی ہے بھائی، حب علی والا اور بغض معاویہ والا، اللہ کی پناہ۔ ہماری تو محبت علی سے بھی ہے، محبت امیر معاویہ سے بھی ہے، وہ قاتل بھائی ہے، وہ خالد المومنین ہے۔ ایسے جملے آپ بولتے کیوں؟ دیکھ وہ کیا اتنی چیزیں ایسی، یہ کھڑے ہوئے لوگوں نے جملے امت میں پھیلائے، وہ پیچھے وہ بڑے پروگراموں میں میڈیا پہ چلتا آفتاب اقبال، اس کا کوئی پروگرام بھی ہے خاص، پتہ نہیں اس کا بدبخت کا کیا نام ہے اس کے پروگرام کا، اس میں صحابہ کو اس نے کیا کہا، وہ ڈرامہ کرتے کرتے لیٹے، اس نے کہا تم تو وہ صحابہ کے طرح عہد میں جس طرح لیٹ کے مال لوٹ رہے تھے، تم بھی ویسے ہی لیٹ رہے تھے۔ اس کو نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لوگوں کو میڈیا پر بٹھا دیا گیا، جاہلوں کے سردار اور رسول اللہ کے صحابہ کو برا کہا۔ اب نیا کام شروع ہوا ہے آپ کے علم میں کہ لاہور میں ایک ریسرچ سینٹر بنا ہے، جس کا نام ہے شیخ ابو الحسن شاذلی ریسرچ سینٹر۔ خاتون اول جو ہے ہماری وزیر اعظم کی بیوی صاحبہ، اس نے وہاں افتتاح کی، وہ کہتی ہے ریسرچ سینٹر ہونا چاہیے، اس کا نام شیخ ابو الحسن شاذلی ہونا چاہیے، یہ نام رکھے، نہ پاکستان کا ہے نہ ہندوستان کا ہے، صوفی گزرا ہے مصر کے علاقے، اس کے اپنے عقائد تھے، اپنے نظریات تھے، وہ صوفی تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ مدینہ میں جوتی ڈال کے جانا جائز نہیں، حالانکہ رسول اللہ جوتی مبارک میں مدینہ میں رہے،
ابو بکر بھی رہے، عمر بھی رہے، عثمان بھی رہے، علی بھی رہے، طلحہ بھی رہے، زبیر بھی رہے، اصحاب رسول سارے رہے، جوتی مبارک سمیت رہے۔ مسجد نبوی میں جوتے مبارک ہوتے تھے، اتارتے تھے صحابہ۔ بخاری میں تذکرہ بھی، حضور نے جوتا اتارا، صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے مدینہ پاک میں مسجد میں۔ کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے اس نے مدینے میں جوتے پاک اتارے ہوں۔ ان شاذلیوں کا عقیدہ ہے، یہ ایک گروہ ہے صوفیوں کا کہ یہ جوتے اتار کے نہیں جاتے، اس فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ بھی جوتا اتار کے جاتی ہے، سعد وزیر اعظم سے بھی کہتی ہے تم ہی اتار، تم ہی میرے مذہب سے رہے۔ ابھی بھی دورے پر گیا، پچھلے بھی دورے پر گیا، جوتے اتار کے گیا عمران خان۔ کیوں؟ یہ فرقہ شاذلیہ ہے، یہ چھپی ہوئی جو برقعے میں ہے یہ پورا فرقہ ہے، فرقہ شاذلیہ۔ اس پر لکھا ہے محدثین نے، کتابیں لکھی ہے۔ ان کے الگ طور طریقے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ فرقہ شاذلیہ ہے۔ ریسرچ سینٹر بھی اسی کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ ہم عام کو بیچاری کیا پتا ہونا کہ شیخ ابو الحسن پتہ نہیں کوئی شاذلی پتہ نہیں کون ہوگا، کوئی بزرگ ہو سی بھائی۔ یہاں پاکستان میں بزرگ کو نہیں رہ گیا تھا، چلو سید علی حجویری لاہور کے تھے تو لاہور میں تھے تو ان کا نام ہو جاتا، کسی پاکستان کے بزرگ کا نام ہو جاتا، نام بھی وہاں سے لیا کیونکہ اپنا مذہب ہے، ان کا مخصوص ذکر ہوتا ہے۔ حالانکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اس فرقے کا رد کیا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، پرانا گروہ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں اس فرقے کا رد کیا ہے کہ یہ اللہ اور یہ ذکر نہیں ہے، اور یاد رکھیے یہ ذکر بھی نہیں۔ جب بھی لفظ اللہ کا، اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، ساتھ جملہ جوڑنا ہے۔ کلمتان نے کتنے حدیث میں کلمے؟ 2 کلمتان ہیں۔ حضور یہی فرمانا چاہتے ہیں، کتنے کلمے ہونے چاہیے ذکر کے؟ 2 کلمتان حبیبتان الی الرحمن، سبحان اللہ کتنے کلمے ہوئے؟ 2 الحمدللہ کتنے کلمے ہوئے؟ 2 لا الہ الا اللہ کتنے کلمے ہوئے؟ 2 اللہ اکبر کتنے کلمے ہوئے؟ 2 پورا قرآن حدیث پڑھو، اللہ نے صرف کہا ہو کہ اللہ کا ذکر کی، اللہ 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 اللہ، پورے قرآن میں نہیں، نہیں ہے قرآن۔ ذکر ہے سبحان اللہ، ذکر ہے الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صرف نام پاک کا اللہ 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 اللہ، یہ ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں، حدیث میں، دین میں، شریعت میں رسول اللہ نے ایسا نہیں سکھلایا۔ ان شاذلیوں کا یہ ذکر ہے، پھر وہ دل بنا ہوتا ہے اور پھر وہ آنکھیں بند کرتے ہیں، اس پہ ضرب لگاتے ہیں۔ یہ پوری حکومت ہی اسے فرقہ شاذلیہ کے اس عقائد پر چل رہی ہے۔ جادو، ٹوٹکے، یہ اس گروہ کا حصہ ہے شاذلیوں۔ ان کی علامت ہے کہ یہ مدینے میں جوتی پہن کے نہیں جاتے، ان کی علامت یہ ہے۔ وہ شاذلی جس کے ریسرچ سینٹر بنایا گیا، پروموٹ کر رہی ہے وہ اپنے گروہ، اپنے فرقے، اپنے نظریات کو، اپنی سوچ کو اسلام پر ریسرچ کی۔ جنہیں صوفیوں پر ریسرچ کیوں کرتے ہو؟ صوفیزم پر ریسرچ کرے، قرآن پر ریسرچ کرے، حدیث پر ریسرچ کرے، قوم کو آگے لے جائیں، قوم کو پیچھے لے جاتے ہو۔ وہ صوفیوں کے تذکرے، ملنگوں کے تذکرے، مجذوبوں کے تذکرے، وہ کیسے اسلام پھیلاتے تھے قوالیوں کے ذریعے، ڈھولکی کے ذریعے۔ تائیں تو مولوی نے کیا سی، وہ بھی شاذلی فرقے کا ہے کہ تواڈے مولوی قرآن پڑھ کے وہ دین نہیں پہنچایا جڑا ساڈے بزرگاں ڈھولکی بجا کے دین پہنچایا۔ آدھا قرآن پڑھ کے تسا نہیں دسیا دین جڑا ساڈے بزرگاں ڈھولکی نہ دسیا، یہ ڈھولکی والا دین یہ شاذلیوں کا ہے۔ اس فرقے کو گروہ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، آپ سوئے ہو گے یہاں بیٹھے۔ لہذا ان جملوں پر پوری نگاہ رکھی، اور انشاءاللہ اسی پر آگے جو جملے اور ہیں صحیح عقیدے اور نظریے، اس کو آئندہ جمعہ باز کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔